پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ذہنی صحت یا ذہنی جو ہمارے افہام ہیں ذہنی صحت کو لے کے، ذہنی بیماریوں کو لے کے، اس کی سب سے بڑی کازز کیا ہے؟ یا اگر سوال کو میں ایسے بھی ڈال سکتا ہوں کہ کیا مشکلات ہیں کہ ایک مریض سائیکیٹرسٹ کے پاس بہت دیر سے پہنچتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ہمارے یہاں مسلمہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی مریض کو کسی بھی قسم کا کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلا پرابلم تو کہ مریض خود اپنے مسئلے کو پہچان سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت سارے ذہنی مسائل ایسے ہیں کہ جن کی علامات وہ ہیں جو ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹینشن میں، اسٹریس میں آ جانا، بری خبر سن کے ڈپریشن میں آ جانا۔ اب اگر یہ دونوں علامات مجھ پہ ہوتی ہیں تو مجھے شروع میں تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہے یا کیونکہ میری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا تھا۔ تو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی ٹینشن آپ پر ہے، کوئی بھی اسٹریس ہے، اس کے نتیجے میں آپ میں کچھ علامات ہو گئی ہیں اور ان علامات کے نتیجے میں آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے آس پاس لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی چینج آ رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ خود اپنی بیماری کو نہیں پہچان پاتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بیماری کو پہچان پا لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار سب کچھ گڑبڑ ہے، آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، یا میں پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے میں اپنے کلینک میں مریض دیکھتا تھا، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے کہ میں جتنے اچھے طریقے سے پڑھ پا رہا تھا اب میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا۔ جب مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنے آس پاس لوگوں سے یہ بات کی تو کوئی کہہ دیتا ہے تو نے ٹینشن لے لیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے تیرے پہ اثرات ہے۔ امی سے بات کر رہے ہیں تو امی بول دیتی بیٹا تیرے پہ نظر لگ گئی ہے، وہ تمہاری پھپھو آئی تھی تو پھپھو نے جب تمہیں یوں کر کے دیکھا تھا مجھے اسی وقت خبر ہو گئی تھی کہ تم پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کسی اور سے پوچھیں، قریب میں جا کے اپنے جہاں آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا آپ پہ کوئی جھپیٹا آ گیا ہو، کوئی اثرات نہ آ گئے ہوں، کوئی جنات کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ تو یوں پھر سیکنڈ اسٹیج یہ آ جاتا ہے کہ سوسائٹی یہ بات جاننے کے بعد بھی کہ مجھے ذہنی مرض ہو گیا، سوسائٹی پھر ڈائیورٹ کر دیتی ہے۔ پھر جب ان تمام چیزوں کے بعد بھی وہ چیزیں نہیں حل ہوتی ہیں پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ یا ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے یا علاج کرانا چاہیے، اور یوں وہ ایک مرض جو بہت آسانی سے بہت پہلے ٹریٹ ہونا چاہیے تھا وہ پرولونگ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اب ایک اور ایشو یہ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں یا ماہر نفسیات کو دکھائیں تو لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی مجھے ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں پاگل تو نہیں ہوا ہوں۔ کیونکہ ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ معاشرے میں یہ ہے کہ ماہر نفسیات صرف پاگلوں کا علاج کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا چریے ہو گئے ہیں یا کملا گئے ہیں، جو ہمارے مختلف لوکل لینگویجز کے جو لفظ ہیں۔ تو پھر وہ ایک اسٹگما بن جاتا ہے، یعنی پہلے خود نہیں پہچان پائے بیماری، پھر پہچان لی، آس پاس جب فیملی سے بات کی تو وہ ڈریگ ہو گئے کہ نہیں یہ کوئی سوشل ایشو ہے، کچھ اور ہے، وہاں سے بھی کلیئر ہو گیا کہ نہیں بیماری ہے، ڈاکٹر تک پہنچے، ڈاکٹر نے محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے جب سائیکیٹرسٹ کا بولا اب یہ جو اسٹگما ہے اس نے روک لیا۔ اب مریضوں کو پتہ بھی چل گیا کہ پرابلم کیا ہے، کئی مہینے کئی سال وہ اس خوف سے نہیں جاتے کہ میں سائیکیٹرسٹ کا علاج کراؤں گا نا تو پتہ نہیں دنیا مجھے کیا بولے گی، دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، اور ساری عمر اگر کرا بھی نہیں تو کہتے ہیں ساری عمر مجھے دوائی کھانی پڑے گی۔ وہ ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ الگ کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو دوائیاں ایسی ہوں گی جو نشہ آور ہے، سائیکیٹرسٹ کی دوائی سے شاید ہم سارا دن سوتے رہیں گے اور سائیکیٹرسٹ کی دوائی ساری زندگی کھانی پڑے گی۔ جبکہ لیے آپ بہت اچھے سے یہ بات جانتے ہیں کہ وہ دوائیاں جن سے سارا دن سونا پڑتا تھا وہ آج سے 100 سال پرانی دوائیاں تھیں۔ اب سائیکیاٹری، اس کا علاج، اس کی دوائیاں کمپلیٹلی ریفارم ہو گئی ہیں، بلکہ زیادہ تر سائیکیاٹرک بیماریوں کی دوائیاں تو اب ایسی ہیں جو صبح میں دی جاتی ہیں اور وہ برین کو الرٹ کرتی ہیں، آپ کی پرفارمنس کو بہتر کرتی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا۔ چلیے وہاں پہ ملتے ہیں۔